ہم نے سبق سیکھا کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا. کیا حکومتی لیول پر کسی جگہ پر کوئی پشیمانی ہوئی؟ کسی نے افسوس کیا؟ کسی نے دکھ کیا اس بات کا؟ کسی کو غیرت آئی کہ 24 خواتین 5-5 کلومیٹر ایک زرعی ملک پہ لمبی لائنیں لگی ہوں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں اگلے سال یہ 5-5 کلومیٹر نہیں ہوگی، یہ 20-20 کلومیٹر ہوں گی، کیونکہ اگلے سال میں آج یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں یہاں پہ. میں یہ خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں کاشتکاروں سے پوچھ کے کر رہا ہوں. میں نے پورے پاکستان کے کاشتکاروں سے رابطہ کیا ہے کہ کم از کم 40 سے 50% گندم کی کاشت میں کمی آئے گی. وہ کام ہم کیوں کریں جس میں ہمیں نقصان ہو؟ ہم کپاس کاشت کیوں کریں؟ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں پنجاب میں کپاس نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں کاشت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری پیداواری لاگت ہو 8 سے 9 ہزار اور ہمیں ملے 6.5 سے 7 ہزار. ہم کیا کریں؟ ہم زمین بیچیں؟ ہم بجلی کا بل کیسے ادا کریں؟ آپ یقین کریں آئی پی پیز والوں نے کیا کیا ہے. ایک غریب آدمی جس سے 10 کی 15 ہزار میکسیمم اس کی انکم ہے، اس کے پاس عیاشی کے لیے کیا ایک پنکھا رات کو سونے کے لیے، وہ بھی چھین لیا گیا اسے. آج وہ پنکھا بھی نہیں چلا سکتا. یعنی کہ ہر گھر کو جونکوں کی طرح یہ چوس رہے ہیں. ہر گھر کو، جس گھر میں بجلی کا میٹر ہے اس گھر میں آئی پی پیز والے جونکوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح ان کو کھا رہے ہیں. ایک غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، ایک فقیر کو. کیا ملک انہی کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک کے مالک ہیں؟ اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، تو پھر اس ملک میں بھوک اور افراس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. میرے منہ میں خاک. آج ہم اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہم کتنی تکلیف میں اس وقت. میں کپاس کا کاشتکار ہوں بھائیو. میں نے اپنی کپاس جب پرسوں بیچی ہے تو اس وقت میں اپنے وہ جذبات ان کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اس تکلیف کا کہ جس پہ میں نے 4-5 مہینے محنت کی. ہر کاشتکار نے اسی طریقے سے جب اس کو اس کی محنت کی اجرت نہ ملے اس وقت اس کے کیا حالات ہوں گے. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت سے، آئیں مجھے گندم 2500 میں پیدا کر کے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کہے این آئی پی پیز والوں کو آئے کاشتکاری کریں، اس ملک کی فوڈ سیکورٹی میں حصہ ڈالیں. لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ، لوٹ کے کھا گئے ہیں. اگر ہم ان پٹس نہ ڈال سکے، ہم یوریا نہ خرید کر سکے تو کیا کیا جائے گا؟ ہم اگر فاسفورس کھادیں نہ ڈال سکے، پوٹاش نہ ڈال سکے، ہم بجلی کا بل نہ دے سکے تو ہم مر جائیں. آج کیا حالت ہے؟ غریب آدمی کوئی بچوں کی بالیاں بیچ رہا ہے، کوئی جانور بیچ رہا ہے. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، یہ لوگ ان کو اس سے بیچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. میں آج بھی اپنی ریاست سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے آگے آئیں، ان کو لگام ڈالیں، ان کا فرانسک آڈٹ کیا جائے تاکہ ایک غریب آدمی جی سکے اس ملک میں، وہ بھی پاکستانی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم کاشتکاروں سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، ہماری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے. اور یہ لوگ 80% آئی پی پی والے پاکستانی ہیں. ان کو شرم نہ آئی جب وہ کہتے تھے ہمیں ڈالروں میں پیمنٹ کریں، اور انہوں نے کروائی. کیا مجھے گندم کی، کپاس کی، دودھ کی ڈالر میں حکومت ادائیگی کرے گی؟ کیا میں مانگ سکتا ہوں یہ؟ کیا یہ میں پاکستانی نہیں ہوں؟ ہم جو کہتے تھے میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں آج کہتا ہوں میں پاکستان نہیں ہوں، یہی پاکستان ہے. انہی کا زیادہ حق ہے پاکستان کے. حالانکہ پاکستان بنانے میں ہمارے بزرگوں نے، آپ کے، ہم سب کے بزرگوں نے سارا کردار ادا کیا، قربانیاں